الرحمن الرحیم۔ کہ قرآن کی ایک ایک آیت پر غور کرنا اللہ کے کلام کا حق ہے، جلدی سے گزر جانا، سرسری نگاہوں سے دیکھنا اور اسے اپنے وجود کا حصہ نہ بنانا، اپنی روح کا حصہ نہ بنانا، یہ حق نہیں ہے اس کلام کا۔ اصحاب رضوان اللہ تعالی علیہم نبی مکرم سے 10 آیتیں لیتے تھے، اور جب تک ان 10 آیتوں پر عمل نہیں کر لیتے تھے مزید 10 آیتیں نہیں لیتے تھے۔ لہٰذا اس 10 آیتوں کے لینے کے عمل میں بعض اصحاب تو ایسی بھی رہے جنہوں نے زندگی بھر صرف 10 آیتوں پر ہی عمل کیا۔ خاص طور پر ایک حسین روایت میں نے دیکھی کہ مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب حضرت ابو ذر غفاری رضوان اللہ تعالی علیہ کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ تو ایک محترم صحابی نے پوچھا کہ یا علی، آپ ابو ذر کا احترام معمول سے ہٹ کر کرتے ہیں؟ تو فرمایا ابو ذر 10 آیتوں کے فقیہ ہیں، اگر قرآن کی 10 آیتوں کا کوئی فقیہ ہو جائے تو وہ ابو ذر غفاری بنتا ہے، اور جو مجسم قرآن ہو اسے علی کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو ہم تو اس صف میں ہیں جس میں اصحاب اور چاہنے والوں کا عنوان ہے، اور ہمیں آیات پر غور کرنا ہے۔ تو قرآن مجید کا یہ سورہ کیونکہ جامع سورہ ہے، اور اس کے تعارف میں یہ بھی کہوں کہ اگر ہم ڈھونڈیں پورے قرآن میں کہ اللہ نے کن کن عناوین پر آیات نازل کی ہیں، تو وہ عناوین ہیں جو سورہ مبارکہ والعصر میں بیان ہے۔ مثلا اس کتاب کا عنوان کیا ہے؟ جیسے ہر کتاب کا عنوان ہوتا ہے تو قرآن بھی تو کتاب ہے۔ والذی انزل علیک الکتاب، اللہ نے اپنے حبیب کے قلب پر کتاب کو اتارا ہے، تو یہ کتاب ہے، تو کتاب کا تو کوئی عنوان ہوتا ہے، مضمون ہوتا ہے، کسی مضمون پہ لکھی گئی کتاب ہوتی ہے۔ تو یہ قرآن کتاب ہے، تو کس مضمون پہ اللہ نے اس کو لکھا ہے؟ لکھنے والا اللہ ہے، اس کا کمپوزر اللہ ہے، اس کا مؤلف اللہ ہے، یہ لکھا ہوا اللہ کا ہے، اس نے کتاب نازل کی ہے۔ وہ اور بات ہے کہ ہم کیونکہ مادی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور مادے کے اندر رہتے ہیں اور خود مادی ہیں، تو ہمیں جب تک کاغذ پر نظر نہ آئے ہم کتاب مانتے نہیں ہیں، ورنہ کتاب کاغذ پر اترنے والی اور ہے اور قلب مصطفیٰ پہ اترنے والی اور ہے۔ جو کتاب قلب مصطفیٰ پر اتری ہے اسے وہی سمجھ سکتا ہے جو قلب مصطفیٰ میں رہتا ہو۔ لہذا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جب قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو ان کے ابا نے پوچھا کہ بیٹا کیا پڑھ رہے ہو؟ دقت چاہوں گا اس بات پر۔ انہوں نے کہا حضور بابا کتاب قرآن پڑھ رہا ہوں۔ قرآن پڑھ رہے تھے، پوچھا کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا قرآن پڑھ رہا ہوں۔ کہا اسے تو سوائے مصطفیٰ کے کوئی سمجھ نہیں سکتا، کہا حکم ہے کہ اسے پڑھا جائے اور اس میں تدبر کیا جائے؟ کہا نہیں، یہ قلب مصطفیٰ پہ اتری ہے، قلب مصطفیٰ میں جگہ بناؤ گے تو تمہیں قرآن سمجھ میں آئے گا۔ اور حسین جملہ کہوں کہ قلب مصطفیٰ میں جگہ جب بنے گی جب قلب مصطفیٰ فاطمہ کو راضی کیا جائے گا۔ تو قرآن، ہم کیونکہ مادی دنیا کے لوگ ہیں، ہم تو مادیت کو دیکھتے ہیں اور ہماری نگاہیں تو اس دیوار کے اس پار نہیں جاتی، مثلا اس حجاب کے اس پار نہیں جاتی، لہٰذا ہم مادیت کو دیکھ کر مطمئن ہو جاتے ہیں اور صفوں کو اور کاغذ کو دیکھ کر۔ ایک جملہ ایک بزرگ سے میں نے لیا، وہ آپ کو دے دیتا ہوں، اور وہ یہ کہ اللہ جب اپنا علم کاغذ پر اتارتا ہے تو اسے قرآن نام دیتا ہے، اور جب پیکر میں ڈھالتا ہے تو اسے مصطفیٰ نام دیتا ہے۔ یہ مکمل وجود سرکار دو جہاں علم الہی کا مرقع اور مسجع ہے۔ اگر ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ کا علم کیا ہے تو کبھی آنکھوں سے جھلکے گا سرکار کی، کبھی زبان مبارک سے نکلے گا اللہ کا علم نبی مکرم کی، اور کبھی اللہ کا علم نبی کے کانوں سے سنائی دے گا، اذن اللہ جسے قرار دیا ہو۔ تو یہ اس میں
کتاب ہے تو کس عنوان سے لکھی گئی ہے؟ قرآن کا عنوان انسان ہے،